اسلامی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت آتی ہے تو ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور بہت ہی دردناک انداز میں۔ لیکن اس کے برعکس جب کسی نیک انسان کی موت ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے جو اتنے زیادہ نورانی ہوتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے مان پڑ جائے، وہ اس اور انسان بہت کے سامنے آرام آتے سے ہیں۔ روح ان نکل کے ساتھ جاتی ہے۔ ملک الموت ایک بہت ہی زیادہ نورانی شکل کے اندر اور خوبصورت شکل میں اس شخص کے سامنے آتے ہیں۔ ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے باہر آ جا اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی گرا ہو، یعنی بہت ہی سموتھ، سافٹ اور خوبصورت انداز میں، اور ظاہر ہے کہ یہ آرام مثال سے اللہ سمجھانے کے کے لیے حکم دی سے۔ گئی ہے۔ اس نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے اسے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہوئے یہ نیک روح اپنے آس پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ آسمان میں موجود یہ فرشتے اس جنتی روح کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنے اعزاز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں جا رہی ہے۔ ان کے دروازے پر موجود فرشتوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ روح 7 آسمانوں پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عمل سے پہلے، یعنی کہ جنتی روح کے جنت میں جانے سے پہلے، اللہ پاک ایک بار پھر سے اس روح کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے مادی جسم میں داخل ہو جا۔ جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے مادی جسم کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر سے اس اچھا، روح کو اس ہاں، کے مادی یہ جسم جو میں سوال داخل جواب کرتے ہیں، ہوتے ہیں۔ جس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اسے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم بالکل، کیا سوچتے ہو؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مسلمان روح ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جواب میرا آسانی دین سے اسلام دیتی ہے، ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میرے آقا ہیں، رسول ہیں۔ جبکہ کافر کے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے۔ اگر میں تمام اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں جواب دوں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے منتظر ہوں، اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے ہاں، مطابق وہی جنت میں مرنے کے جائیں۔ بعد تو مل پائیں گے مگر یعنی کہ دنیا اگر میں کوئی نہیں آ آپ کا پائے گی رشتہ نا وہ دار روح۔ جہنم میں موجود ہے، خدا نہ خواستہ، اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اس سے کبھی جہنم کی نجات حاصل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور سیم یہی کیس جہنم کے ساتھ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو بھی اگر جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں موجود ہوئے تو یہ لوگ آپس میں جہنم میں مل سکیں گے۔